اب جب یہ تمہیدی گفتگو ہم نے کر لی کہ پہچان بڑی ضروری ہے، تو معرفت الہی اللہ کو پہچاننا یہ 4 طریقوں سے ہے۔ معرفت الہی کے 4 طریقے ہیں، 2 میں بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کی طرف آ جاتا ہوں کہ میں نے اس طرف گفتگو ابھی نہیں چھیڑنی۔ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، کتنی تفصیلی کہ ہم یہاں پر کافی نشستیں لگا سکتے ہیں صرف توحید اور معرفت الہی کو لے کر۔ اس کو تفصیلی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی، دلچسپی چاہیے ہوگی اور جستجو چاہیے ہوگی کہ آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں اس علم کو، کیونکہ یہ عام محفل میں بیان کرنے والی چیزیں بالکل نہیں، اور نہ عام سمجھنے والے ذہن اسے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی عام مجمع کے آگے اس طرح کی گفتگو کی اجازت ہے۔ مگر جتنا آپ پر فرض ہے جاننا، اتنا تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ جیسے سورہ توحید ہے، یعنی سورہ اخلاص، وہ ساری توحید پر ہے، اس کا جو ترجمہ جانتا ہے، جو اسے اس کی تشریح جانتا ہے، یہ معرفت الہی اتنی تو ہر بندے کے اوپر فرض ہے، جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ کچھ چیزیں آپ پر اس لحاظ سے فرض بھی ہیں، اور کئیوں کا پھر جاننا آگے صاحبان طریقت کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ طریقت کی منازل کو طے کر سکیں۔ اس مقام پر جناب علی میں نے پچھلی جو نشست لگائی تھی، ختم کی تھی، وہ حدیث مصطفیٰ پر تھی کہ حضور کے ایک ہاتھ میں جہنمیوں کی فہرست تھی، بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جنتیوں کی فہرست تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلاتے ہیں، حضرت یحییٰ بن معاذ یہ خود عارف ہیں، یہ خود عارف ہے، یہاں جن کے میں قول آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سارے ہی عارف ہوں گے، یعنی کہ کوئی ایسا کمزور بندہ نہیں ہوگا، نہ کوئی کمزور کڑی ہوگی جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، سارے خود عارفین میں ہیں، اور عارف جو عارف کی پہچان بیان کرے گا وہ بہتر کرے گا، بھائی کو بہتر جانتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عارف کی پہچان جب آپ سے پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا، عارف لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ان سے جدا رہتا ہے۔ عارف لوگوں میں رہتے ہوئے بھی، شاہ جی، عارف لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ان سے جدا رہتا ہے، یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ حضرت ابو الحسن حرقانی علیہ رحمہ سے جب لوگوں نے کہا کہ حضور اپنے کچھ حال ہم پر کھولیں، تو آپ نے فرمایا کہ 28 سال ہو گئے مجھے رب سے گفتگو کرتے ہوئے، 28 سال ہو گئے مجھے رب سے گفتگو کرتے ہوئے اور رب کی باتیں سنتے ہوئے، اور محلوق یہ سمجھتی ہے کہ میں محلوق سے محض گفتگو، حالانکہ 28 سال سے میں نے محلوق سے بات کی ہی نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے اس موضوع کو ہم نے چھیڑا ہے۔ یہ کیسے سمجھائی یہ باتیں جو صوفیاء کرتے ہیں، آگے جا کے اگر اس کا بوجھ آپ کے دل اٹھا کے اس کلام کا اور آپ دلچسپی لینے لگے اس موضوع میں، یقین کریں آگے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہ رہے گی، اور دوسری بات نہ سننے کو ملے گی، کیونکہ ایسے موضوعات لے کے کوئی نہیں آتا، بیان ہی کوئی نہیں کرتا۔ جو علماء جمعے والے دن بیان کرتے ہیں، جمعے میں بھی عام عوام ہوتی ہے، ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ اسے کھول کر بیان نہیں کر سکتے، اور دوسری بات ہے کوئی صوفی عالم ہو تو بیان کرے نا، یہاں مدرسے سے فارغ ہوتے ہی ممبر سنبھال لیتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عارف لوگوں میں رہتے ہوئے لوگوں سے جدا رہتا ہے۔ پھر آگے ایک مرتبہ سوال ہوا حضرت ابو الحسن نوری علیہ رحمہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے عقل نہ پہچانے، جبکہ عقل ہی تو پہچان کرانے والی چیز ہے، کہ عقل اسے پہچان نہیں سکتی۔ معرفت کی میں نے پہلے کہا 4 اقسام ہیں، میں اس طرف بعد میں جاؤں گا۔ اس موضوع کو جب ہم توحید کو بیان کر کے آئیں گے پھر ہم اس چیز کو کھولیں گے، مگر یہاں پر 2 چیزوں کا اشارہ دیتا ہوں۔ ایک تو ہے اللہ، یہ معرفت کی 4 اقسام ہے، ایک تو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی
سارے بولے اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی، یہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا، یہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں عقلیں عاجز ہیں، کلام ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں اب نہ کب نہ جب نہ تب نہ وقت نہ سمت، کچھ بھی نہیں، گمان بھی نہیں۔ جو اللہ کی ذات کی معرفت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک ہے معرفت عینی، یہ معرفت کی دوسری قسم ہے کہ کسی کو دیکھ کے پہچاننا، کسی کو دیکھ کے پہچاننا، اور یہ معرفت اس روئے زمین پر فقط آمنہ کے لال کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہے کہ رب کو دیکھ کے پہچاننا۔ ویسے بھی پہچانتے ہیں نبی سارے، ویسے بھی جانتے ہیں، مگر حضور وہ ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے دیکھ کر، قرآن خود کہتا ہے کہ جب حضور نے دیکھا نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی ہے، کیسا دیکھنا تھا حضور کا، قرآن کیسی منظر کشی کرتا ہے، محبوب کے دیکھنے کی منظر کشی کرتا ہے جی، سارے نظارے کی تعریف کرتے ہیں، یہاں نظارہ دیکھنے والے کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ، کیسی آنکھ ہے محبوب کی ہے جی، جو نہ ٹیڑھی ہوئی۔ پھر اس پر خیر یہ ہے دوسری معرفت کی قسم، اس کو ذہن میں رکھ لیں، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عارفین کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے، ان دو میں سوائے پہلی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، دوسری صرف مصطفیٰ جان رحمت، پھر اس کے بعد جو دو قسمیں ہیں ان پر انشاءاللہ پھر آنے والے وقتوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال ہم معرفت الہی کو اقوال عارفین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس موضوع پر براہ راست کلام کرنا، ایک ہے ان لوگوں سے کلام کا حاصل کرنا کہ جو اس چیز کو پہچانتے ہیں اپنی معرفت کے لحاظ سے، اور یہ ہر بندے کو ایک جیسی معرفت نہیں حاصل۔ فار ایگزامپل حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جو معرفت الہی رکھتے تھے وہ ہم رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہر بندہ، ہر پیر، ہر مرید الگ درجے کی معرفت رکھتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ عقل ہی تو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عقل اسے پہچان ہی نہیں سکتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل اسے نہ پہچانے؟ اگر عقل ہی اسے نہ پہچانے تو پھر اسے پہچانے گے کیسے؟ کیونکہ عقل ہی تو اسے پہچانتی ہے، کسی بھی چیز کو عقل ہی پہچانتی ہے، عقل ہی ہماری پہچان کرواتی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس سمجھنے کے، دیکھنے کے، سمجھنے کے ذرائع ہی نہیں، اور جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل میں جو کامل نہ ہو، وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، اچھے طریقے سے جان نہیں سکتا۔ ایک لیپ ٹاپ دے دے وہ چلا نہیں سکتا، ایک موبائل دے دے جس کے پاس عقل نہیں وہ چلا نہیں سکتا، مگر جس بچے کے پاس عقل ہو اس بچے کو دے وہ بھی چلانا شروع ہو جائے گا۔ تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا۔ تو جب اللہ کو پہچاننے کی باری آئی تو عقل عاجز کیوں ہو گئی؟ یہ سوال ہے حضرت ابو الحسن نوری سے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی ایک مدت مقرر ہو وہ ایسی ذات کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ جس کی مدت ہی مقرر نہیں، یعنی کہ نہ اس کی کوئی انتہا جانتا ہے نہ کوئی وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ جو مشکلات والا ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس ذات کو کہ جسے مشکل ہی کوئی نہیں، جسے مشکل ہی کوئی نہیں۔ یا یوں سمجھ لو کہ ایک کیفیت والا شخص، عارفین پر کیفیت وارد ہوتی ہے نا، کیفیت سے جس درجے کی تجلی ہے، کیفیت ہے، ورود ہے، اس لحاظ سے وہ اسے سمجھتا جانتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی معرفت میں عقل میں روشنی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کیفیت والا شخص ہے اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ جب کہ کیفیت اللہ ہی نے پیدا کی ہے، یعنی کیفیت خود عاجز ہے اس مقام پر، اسے کیسے پہچانے، اسے کیسے پہچانے؟ یہ ہے اس کی مکمل معرفت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کوئی نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
پھر فرمایا یا یوں خیال کرو کہ وہ ذات حیثیت میں قابو کیسے آئے جو حیثیت کو حیثیت کا نام دینے والی ہے، یعنی کہ اس سے مراد ہے کون و مقام۔ وہ ذات کون و مقام میں کیسے آپ قابو کر سکتے ہیں؟ حد لگانی پڑے گی نا، اور حد لگ جائے تو پھر رب پر حد نہیں لگتی، یہ کفر ہے جی، یہ کفر ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی ذات، پیارے بھائیوں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یقین کرو آپ کی جتنی زندگی گزر گئی ہے اس ساری زندگی سے بہتر یہ کلام ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں ہر لحاظ سے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جو شانیں آپ سنتے ہیں وہ شانیں آپ کو مزید سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں کہیں ذہن رک جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، وہاں پر بھی گھیرا خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گی جب آپ کو معرفت الہی کی اور عارفین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ فرمایا وہ ذات کون و مقام میں قابو کیسے آ سکتی ہے جو کون و مقام کو یعنی حیثیت کو حیثیت کا نام دینے والی ہے۔ یوں ہی اول کو اول بنایا، آخر کو آخر بنایا، اور ان دونوں کا نام اول اور آخر رکھ دیا، اول اور آخر رکھ دیا۔ اب اس پر اگر بحث کی جائے، کھولی جائے، آپ الجھ کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اول نہ ہوتا تو اولیت اور آخریت کا تصور بھی نہ ہوتا، تصور بھی نہ ہوتا۔ پھر جناب علی یہ انتہائی، میں اس کو صرف اوپر سے پڑھوں گا سمجھنے والوں کے لیے، جو اسے سمجھنا چاہیں وہ اپنا حصہ لے لیں گے، اس کی تشریح جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ پھر آگے انہوں نے جو کلام فرمایا وہ میں ذرا جلدی سے پڑھوں گا تاکہ وقت بھی کم ہے۔ فرمایا حقیقت میں ازلیت ہی تو ابدیت ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اولیت ہی آخریت ہے اور آخریت ہی اولیت ہے، یوں ہی ظاہریت باطنیت کا حال ہے۔ ہاں اتنی ضرور ہے کہ وہ تمہیں کبھی گم کر دیتا ہے، کبھی موجود کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم نئی نئی لذتیں لیتے رہتے ہو، اپنی ابدیت کا مزہ چکھتے رہتے ہو۔ اب یہاں سے کلام جو ہے وہ یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ اگر ہم اس پر تھوڑا پڑاؤ کریں کہ اول اور آخر پر، تو پھر اس گفتگو کو سمجھانا پڑے گا، اور اس کو پھر سمجھانا میرے لیے اللہ کے فضل سے کسی حد تک ممکن ہے، مگر آپ اس کو سمجھنے سے شاید بعض احباب قاصر رہے، اور بچے بھی ہیں، میں نے ہر بندے کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ایک دو بندے کے لحاظ سے گفتگو نہیں کرتا۔ اب یہاں پر شاید ابو الحسن، شاید میں نے لفظ استعمال کیا ہے، شاید ابو الحسن نوری اس مقام پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی وقت جاری ہوتا ہے نہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ حضرت شیخ کہہ رہے ہیں جو مصنف کتاب کے، چنانچہ وہ جیسے پہلے تھا یوں ہی آگے رہے گا، یقین وقت اسے بوڑھا نہیں کرتا، اللہ کو وقت بوڑھا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ پر نہ کوئی وقت جاری ہے، کیونکہ وقت تو پیدا کیا اس نے، اللہ پر کوئی وقت جاری نہیں، نہ اس میں تبدیلی آتی ہے، چنانچہ وہ جیسے پہلے تھا ویسا ہی رہے گا، اور جو بات اس سے قبل تھی اس کی بات ویسے ہی اس کے بعد رہے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ہمارے پہلے اور بعد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پہلے کی اور اللہ کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ حالی طالب علم نہیں سمجھتے اور استاد سمجھتے، استاد بھی قاصر ہے، استاد بھی قاصر ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ جو بات اس سے قبل تھی وہی کل بھی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے آپ کو نکال دیا ایک ہی جھٹکے میں باہر، سمجھ آ گئی۔ اب فرمایا اس کے ہاں نزدیک والی حالت ویسے ہی ہے جیسے دور والی، اور دور والی یوں ہی ہے جیسے نزدیک والی، ٹھیک ہے۔ فرق اگر معلوم ہوتا ہے تو مخلوق کو اپنے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہ معرفت الہی جو ہے اس کو ہم جو صوفیانہ رنگ میں بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے بھی تھوڑی سمجھنے کے لحاظ سے مشکل ہے،
اور ہم نے کرنے ہی صوفیانہ طرز پر ہے، کیونکہ یہاں پر احبابان طریقت زیادہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں خاص یہ موضوع لے کر آیا ہوں۔ اور خالی کوئی نہیں جائے گا، آپ کے حصے کی کوئی نہ کوئی بات آپ کو بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کا عارف بن رہا ہو، یہ سمجھے، اب جب تک کوئی بندہ اللہ کا عارف بن رہا ہو تو اسے حکم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پسند کرنے میں اپنی مرضی نہ دکھائے، کسی چیز کو پسند کرنے میں اپنی مرضی نہ دکھائے، اور نہ ہی کوئی دخل اندازی کرے کسی معاملے میں جب تک وہ پروسیس میں ہے، ایک چیز بن رہی ہے، ابھی تک کامل نہیں ہوئی۔ ایک بندہ جناب علی ابھی تک کامل ولی نہیں ہوا، اس پر جو ہے وہ مکمل اس نے اپنی جو لحاظ سے اللہ کی معرفت ہے اسے حاصل کرنا جو چاہیے تھا، وہاں درجے تک نہیں ابھی پہنچا، تو فرمایا کوئی مرضی نہ دکھائے، کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ جب وہ عارف بن جائے، معرفت خداوندی مل جائے، تو اسے ارشاد ہوتا ہے اب جس چیز کو پسند کرنا چاہتے ہو کر لو، اب جس چیز کو پسند کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے روکا جا رہا تھا کہ جب تک معرفت الہی نہ تھی، اب جب اسے معرفت الہی حاصل ہو گئی، اب اسے کہا گیا کہ اب جو چاہو پسند کر لو، تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جو چاہو کھا لو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو پہن لو تمہارے لیے آسانی کر دی جائے گی، تمہیں چیزیں فراہم کر دی جائیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ مکمل نہ تھا، جب تک وہ معرفت خداوندی نہ رکھتا تھا، تب تک اس کی کسی چیز کو پسند کرنے میں، کسی چیز کے اندر دخل اندازی کرنے میں اس کا نفس شامل ہو سکتا تھا، مگر جب معرفت الہی آ گئی، اب وہ کسی چیز کو بھی دیکھے گا، پہچانے گا معرفت الہی کے ذریعے، جانے گا معرفت الہی کے ذریعے، نظر ڈالے گا معرفت الہی کے ذریعے۔ اب اصل وہ جو چیز پسند کرے گا اس کی اپنی پسند ہوگی نہیں، وہ پسند ہوگی اللہ رب العزت کی۔ یہ ہے کہ اب اس کی اپنی پسند فنا ہو گئی ہے اس کی پسند میں، اب اس کی ذات فنا ہو گئی ہے اس کی ذات میں، اب اس کی خواہش فنا ہو گئی ہے اس کی رضا میں، اب اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں جو وہ پسند کرے، جو وہ پسند کرے۔ اس کا نفس تھا تو وہ ایسا ہو گیا کہ رب اسے خود بلاتا ہے اپنی طرف، آ میری قربتوں کے جام پی لے، آ میری قربتوں کے جام پی لے، تو نے عبادت کی، اپنے آپ کو مارا، اب میری قربتوں کے، میری معرفتوں کے جام پی لے۔ اب وہ نفس بھی نہ رہا تو جس کی وہ پیروی کرتا تھا، اب معاملہ اور ہو گیا۔ اب ہم جیسے بشر اور ہیں، وہ بشر جو اولیاء ہوں گے وہ بشر اور ہیں۔ اب ان کا دیکھنا، اس بات پر حدیث مصطفیٰ پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیث، کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے دیکھنے کے لیے معرفت خداوندی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کے دیے نور سے دیکھے گا وہی دراصل اس کی معرفت کو پہچانے گا، وہی اس کی معرفت کو پہچانے گا۔ حضرت امام غزالی نے جو باتیں کی وہ بڑی نعمت والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کے دل بنائے تو جو عارفین تھے، اس کے محب بندے تھے، وہ دل رب نے الگ تیار کیے اور ان کے اندر اپنا خاص نور رکھا۔ وہ دل پھر اس بندے کو حاصل ہوا جب وہ دنیا میں آیا۔ اب وہ خاص قلب رکھنے والا بندہ ہی معرفت الہی پا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دل اس تک رسائی نہیں رکھتا، کوئی دل اس تک رسائی نہیں رکھتا۔ اب آپ اسی وقار سے سمجھے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ بن معاذ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ہماری دنیا ایک سجی دلہن کی طرح، بڑی لطف والی بات ہے جی، بڑی لطف والی بات ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی، کہ یہ ہماری وہ جو مشکل چیز تھی میں نے درمیان میں چھوڑ دی، میں اس طرف آ گیا جو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ فرمایا ہماری دنیا ایک
दुल्हन है, सजी हुई दुल्हन, जिसने चाहा वो इसके टंगी के दंदानों की तरह इसके जाल में बुरी तरह फंस गया। लेकिन जाहिद जो है वो क्या करते हैं, जाहिद के सामने एक दुल्हन आती है सजी हुई, तो वो जाहिद क्या करते हैं, जाहिद ये करते हैं कि उस दुल्हन के मुंह पर स्याही माल देते हैं। जाहिद क्या करते हैं, उस दुल्हन के मुंह पर स्याही माल देते हैं। वो जो दुनिया सजी हुई दुल्हन है उसके सजी हुई दुल्हन के मुंह पर स्याही मलते हैं, इसका हुस्न हमें ना पाए, हमारी तवज्जो याद की तरफ रहे। जो जाहिद होता है, आबिद होता है, वो इस दर्जे का मुत्तकी परहेजगार होता है। जो बंदा जाहिद है वो दर्जे तकवा पर होगा, उसे रब तकवे की दौलत दे देता है और उस तकवे की बुनियाद पर वो चेहरा उसका स्याह कर देता है, स्याही मल देता है कि इसका हुस्न मुझे ना भाए। फिर फरमाते हैं वो जाहिद क्या करता है, वो उसके बाल नोच लेता है ताकि इसकी जुल्फों का असीर न मैं हो जाऊं, इसकी जुल्फों का असीर ना हो जाऊं। ये तशरीह अपनी तरफ से कर रहा हूं, उसकी जुल्फों का असीर ना हो। फिर फरमाया उसके कपड़े फाड़ देता है ताकि उसका बदनुमा चेहरा, हकीकत में दुनिया जो बंद समझ के आती है ये इंतहाई जो है वो गलीज चीज है, और ये सजी सजाई दुल्हन अजीब किस्म का जो है वो एक बूढ़ा और ऐसा जिस्म रखने वाली है कि जिस पर नजर करने का दिल ही ना चाहे। और फिर ये उसके कपड़े फाड़ देता है ताकि उसके जो महंगे तरीन मलबूसात थे, वो जो सज धज के आई थी, वो भी हट जाए, अब उसकी बदसूरती और बढ़ जाए ताकि वो किसी तरह भी दुनिया के फरेब में जाहिद मुब्तला ना हो। और फरमाया ये हालत तो जाहिद की है, और जो आरिफ है, आरिफ को क्या पता कि दुनिया दुल्हन है, आरिफ को क्या पता कि इसके चेहरे पर स्याही मलनी है, आरिफ को क्या पता कि इसके बाल नोचने हैं, आरिफ को क्या पता कि इसके कपड़े फाड़ने हैं, आरिफ को बस खुदा में मगन है, उसे खुदा के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। यह है कि आरिफ जाहिद की तरह नहीं होता, जिस तरह मौलवी सूफी की तरह नहीं होता। मौलवी और सूफी में जितना फर्क है ये जमीनों समान से है, ये फिर जाहिद और आरिफ से भी इससे भी जाहिद है। ये है कि आरिफ वो है जो मार्फत पा गया, और जो मार्फत पा गया उसे क्या खबर कि दुनिया क्या शय है। वो रहता दुनिया में है मगर दिल दुनिया में नहीं होता। जैसे हजरत जुनैद कहते हैं एक रोज मैं तवज्जो करता हूं, अपना दिल ही नहीं होता पहलू में, मैं देखता हूं मेरा दिल ही नहीं। अब यहां अकल के तराजू लेने वाले इस दिल की बात करेंगे जो दब दब करता है जी, ये उस दिल की बात रूहानी कल्ब की बात है। कहने मैंने तवज्जो की, वो कल्ब ही नहीं था मेरे पास, वो दिल ही नहीं था मेरे पास। मैंने ढूंढा, मैंने नजर दौड़ाई, मैंने रब से कहा मेरा दिल गुम हो गया, तो फिर मुझे आवाज आई, ऐ मेरे जुनैद हमने अपने पास रख लिया है, इतना सोना था हमने अपने पास रख लिया है, अगर चाहिए तो वापस कर देते हैं। तो हजरत जुनैद तड़प के बोले इसीलिए तो ही रखे थे कि तुझे पसंद आ जाए। अब जब पसंद आ गया, दिल क्या जुनैद को भी अपने पास रख ले। ये है कि बंदा दुनिया में रहे, दुनियादारों के साथ बैठे, दुनियादारों के साथ खाए पिए, शादी ब्याह करे, बच्चे बीवी सब कुछ हो, मगर दिल दुनिया में ना हो, दिल मालिक के पास हो, दिल मालिक के पास हो, या दिल हो तो घूमते हजरा के मकीन के कदमों में पड़ा हुआ हो। ये है आरिफ, ये है आरिफ और आशिक की पहचान। आरिफ ही आशिक है और मुहिब जो है वो आरिफ ही होते हैं, वो आरिफ ही होते हैं। ठीक है जी, इस लिहाज से फिर आगे आप ही का तीसरा कौल आप फरमाते हैं कि जब एक आरिफ अल्लाह की मार्फत हासिल करने पर अदब का लिहाज नहीं करता तो अल्लाह उसे तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। यानी कि एक ऐसी नेमत जो उसे मिली फिर उससे तरफ नजर, ये तबाही और बर्बादी है। ये आम लोगों के साथ ऐसा मामला नहीं होता, जो जिस दर्जे पर हो उसी दर्जे की पकड़ हो जाती है, उसी दर्जे की पकड़ हो जाती है। अब वो कैसे पकड़ हो जाती है उस दर्जे की,
جناب علی سنو کہ حضرت جنید آپ دل میں کچھ چیز سوچتے ہیں، توجہ رکھیں، ہم جو دل میں کسی کے لیے بات سوچتے ہیں نا، جو وسوسے آتے ہیں وہ عقل اسلام کے صدقے ہم پر معاف ہے۔ سبحان اللہ، یہ تہاڈی وسوسیاں تے پکڑ ہوندی تے سب بھی لٹکے ہوندے سی، کتنے کتنے غلیظ وسوسے آ جاتے ہیں جی، قرآن و حدیث کے متعلق، اللہ و رسول کے متعلق، اولیاء و شیخ اپنے پیر کے متعلق کیسے کیسے جناب علی غلیظ وسوسے آ جاتے ہیں۔ وسوسوں پر پکڑ نہیں ہمارا رب کرتا، ایسا ہی ہے، شریعت کا قانون ہے، وہ اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے ہمیں عام معافی دی ہے۔ بعض چیزیں اگر وہ وسوسوں پر یقین کرنا شروع کرے تو پکڑ ہوگی، وسوسوں کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا یہ کفر ہے، اور بعض بسا اوقات شرک ہے۔ ویسے جتنے مرضی آئیں ریجیکٹ کرتے جائیں، دھیان ہی نہ دیں، جو وسوسوں کا جواب دے گا نا، تھوڑی گفتگو اس بات پر کہ یہ کافی لوگ الجھے ہوتے ہیں، ان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ آگے سے ایک اور سوال پیدا کر دیتا ہے، اے جناب علی تہاڈا نفس سمجھو ایک بھابی ہے جی، جلے بھابی ایک مسئلے چ پھسے تو دوسرا شروع کر چھڑدا ہے، دوسرے مسئلے چ پھسے تیسرا شروع کر چھڑدا ہے، تیسرے چ پھسے چوتھا شروع کر چھڑدا ہے، وہ ایک مسئلے تے ٹکن نہیں لگا، ٹھیک ہے جی، وہ کہے گا جناب علی فلانا مسئلہ، تم اس کے اوپر تھوڑی دلیل دو تو وہ ساتھ سے نکل جائے گا، اب فلانا مسئلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ نکلنے کی کوشش، یہ نفس بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہابی سے بھی زیادہ پلید ہے۔ ویسے وہابی اور اس کا اگر کیا جائے آپس میں مقابلہ تو شاید یہ دونوں ہم وزن ہی نکلے، کیونکہ وہ بھی گستاخ یہ بھی گستاخ، ان کے ذہن میں بھی گند بھرا ہے، اس کے ذہن میں بھی گند بھرا ہے، وہ بھی گستاخ رسول یہ بھی گستاخیاں کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا گستاخ یہ بھی اللہ کی گستاخیاں کرتا ہے، آپ کا نفس کیا کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس کی باتوں کا جواب دیں گے نا تو وسوسے جو اندر پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو جتنا ریجیکٹ کریں گے اتنا بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ اس کی طرف صرف نظر کر دیں گے اگر مکمل طور پر تو یہ پیدا ہوتے اور خود ختم ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ جواب دینا شروع ہو جائیں گے تو بات بڑھ جائے گی، اس کا جواب نہ دیں، جو اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیال جو اندر آتے ہیں ان کا جواب نہ دیں، انہیں پیدا ہونے دیں، آپ ان کی نفی کرتے رہیں، آپ ان کی نفی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر اس کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے تو آپ پھنس سکتے ہیں، یا اس کا جواب دیں گے آپ پھنس سکتے ہیں۔ بسا اوقات بندہ اسی طرح بد عقیدہ ہو جاتا ہے، بد عقیدہ ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے مرزا جیلمی کا کلپ سنا اولیاء کے خلاف، اب اس کے نفس نے فوراً دلائل پیش کرنے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، ہم نے تو موضوع ہی وہ چھیڑا جہاں عقل عاجز ہے۔ تو جب ایک عارف کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز ہے تو جو عارف سے ظاہر ہوگا اسے عقل کیسے تسلیم کرے گی؟ اس لیے لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے وسوسوں کا ریجیکٹ کرنا ضروری ہے، مگر جواب نہیں دینا، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بس جب وہ پاگل لگے آپ پونکڑ انہوں پونکڑ دے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی تذلیل کرنی ہے، نفس کی تذلیل ضروری ہے اور مجاہدہ ضروری ہے۔ جن کو کثرت سے وسوسے آتے ہیں وہ سب لوگ اپنے اندر غور کریں، گوشت کثرت سے کھاتے ہیں، گوشت جو لوگ کثرت سے کھاتے ہیں انہیں وسوسے کثرت سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گوشت کثرت سے کھاتے ہیں انہیں شہوت کثرت سے آتی ہے، جو لوگ گوشت کثرت سے کھاتے ہیں وہ حرام کی طرف کثرت سے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر حسیت ہے، ٹھیک ہے، گوشت زیادہ کھانے والوں کے اندر۔ تو گوشت خور جب آپ ہو تو سبزی خور بھی تھوڑے سے بن جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، یہ وسوسوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے موضوع سے میں ابھی ہٹا نہیں، یہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی نشست بھی معرفت الہی پر لگائیں گے، تو تاکہ آپ سمجھ سکیں اس موضوع کو، اگر آپ چاہیں گے تو، ورنہ موضوع بدل دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت جنید علیہ رحمہ کے پاس ایک فقیر آتا ہے، وہ فقیر کہتا ہے ہمیں کچھ دے اللہ کے نام پر، تو بغیر کھٹا ہوتا ہے، تو اسے حضرت جنید کہتے ہیں کہ تو چلا جا، تجھے میں کیوں دوں، تو پہلے ہی
کھاتا پیتا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے نکل جا، تو اسے کہتے ہیں معاف کر دے بھائی جو تسی کہندے ہو، یہ ہے کہنا کہ معاف کرو بھائی ساڑھے کو نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، کیا ہیں؟ پیشہ ور مانگنے والے، ان کو دینا حرام ہے، ان کو دینا حرام ہے۔ ان کو دیں گے تو ثواب آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس کی بجائے آپ دیکھیں آپ کے آس پاس کوئی غریب بندہ ہے اس کی مدد کر دیں چھپ کے، وہ مانگتا نہیں، اس کے ہاتھ پہ 400 500 100 200 رکھ دیں، یا جو آپ کے گھر سفید پوش آتے ہیں، کام والیاں آتی ہیں، ایسے بندوں کو دیں، یا ایسے یا ہمیں پہنچا دیں، ہم ویسے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا صدقہ جو میرے تک پہنچتا ہے، میں صدقہ ایسے لوگوں کو پہنچاتا ہوں جو قابل لائق ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو لگ جاتا ہے صدقہ، اور وہ مانگتے بھی نہیں عام مانگنے والوں کی طرح، لہذا ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کا پیسہ صحیح لوگوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ بھائی جا موٹا کھٹا ہٹا ہے، جا کما کھا۔ اس کے بعد حضرت جنید جب بیٹھتے ہیں، افطاری کا وقت آتا ہے، آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا ہے، جب کھانے سے آپ پردہ ہٹاتے ہیں، اوپر دسترخوان ہوتا ہے نا، پونا بچھا ہوتا ہے، اسے ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور گوشت کے ٹکڑے کے اوپر وہی جو مانگنے والا ہے اسی کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اسی کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے۔ اور یہ جو آپ نے باتیں کی تھی نا کہ جا کے کما، اچھا خاصا موٹا کٹا ہے، یہ آپ نے دل میں کی تھی، اسے صرف یہ کہا تھا کہ معاف کر، اسے صرف یہ کہا تھا معاف کر، یہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ اتنا بھائی صحت مند بندے سے کیوں دوں میں، یہ صرف بات دل میں پیدا ہوئی تھی اور اسے نہ دیا۔ تو اب جب کھانا پیش ہوا تو وہ کھانے پر وہی فقیر، اسی کی ساری شکل بنی، وضاحت ساری وہی، تو جب دیکھا تو حیران ہو گئے، اور اب مراقبے میں چلے گئے کہ اس کا پتہ چلائیں کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے، کہ میں نے تو اس فقیر کو نہ کی اور میرے سامنے وہی جو ہے وہ گوشت کی صورت میں کٹا بھنا اسی کی شکل و صورت سامنے ہے۔ جب مراقبے میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جنید تو نے اس کی غیبت کی ہے، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ فرمایا مالک میں نے تو کلام ہی نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ معاف فرما۔ فرمایا جنید تیرا دل وہ ہے کہ تیرے دل میں بھی خیال آئے تو اوروں کے لیے زبان سے کہنا غیبت ہے، تیرے لیے دل میں خیال آئے تو ہم وہی پکڑ کر لیں گے، ہم وہی پکڑ کر لیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ تیرا جب خیال ہے ہم خیال پر ہی پکڑ لیں گے، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ جب وہ کسی کے دل کو اپنے ہاں رکھنا چاہے، جب وہ کسی کے دل کو پسند کرنا چاہے، جب وہ کسی کو اپنی طرف راہ دینا چاہے، جب وہ کسی کی قدر و منزلت ظاہر کرنا چاہے، جب وہ کسی کو نوازنا چاہے، یا جس دل کو وہ چاہے کہ اس میں معرفت خدا بندی ہو، میری معرفت اس دل کے اندر رکھ دی جائے، تو اس دل کی نگرانی بھی پھر وہ خود کرتا ہے اور سختی سے کرتا ہے۔ آپ دلوں کی طرح اس دل کو آوارہ نہیں چھوڑتا، اس لیے حضرت جنید کے دل کی پکڑ ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ آپ کی تو پکڑ نہیں کبھی ہوتی، اور نہ آپ کے گناہ لکھے جاتے، یہ حضرت جنید کا گناہ نہیں لکھا گیا، مگر پکڑ ہو گئی کہ جنید ساڈے تو علاوہ کوئی گزرے بھی کیوں، کسی کا خیال کیوں، جب تو ساڈا تے اسی تیرے تے غیر کی وچ۔ یہ ہے وہ اپنے عارفین کو اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ سخت رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ معاذ راضی کا قول تھا کہ اللہ جس کو معرفت خداوندی عطا کرے وہ عقل کو لحاظ نہ رکھے تو رب برباد کر دیتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کا مقام ویسا تھا، قدر و منزلت ویسی تھی، پھر پکڑ ویسی تھی۔ آپ کے خیال پر آپ کی پکڑ نہیں، اولیاء کے خیالات پر بھی ہو جاتی۔ اس لیے احباب عزیز وقار اس موضوع کے اوپر ہم نے 2 نشستیں لگائی۔